friends from China. ایک اہم دن اور وہ اہم دن اس لیے ہے کہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں تو وہ ترقی جو ہے وہ جو ایک جدید ہمارا دنیا کا نظام ہے اس کے اندر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں علم میں اضافہ ہوتا ہے، جہاں اس علم کو لوگوں کی زندگی کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی نالج ایکریشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نالج ایکریشن کو ٹیکنالوجی کی شیپ کے اندر ڈپلوائے کرنے کی کیپیسٹی انکریز ہوتی ہے۔ اور یہ جو آج ہم قدم دیکھ رہے ہیں یہ اسی حصے کی ایک کڑی ہے۔ ظاہر ہے کووڈ کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، صرف پاکستان کے لیے چیلنج نہیں تھا، تمام دنیا کے لیے یہ چیلنج تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہتری کی، نسبتاً ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر رہے۔ لیکن ہر مشکل گھڑی جو ہے اس کے اندر ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، اور وہی اپرچونٹی جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم استعمال کریں کہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ فیصلے آج کے جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے تو ضرور ہماری مدد کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو یہاں سے سیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں کمزوریاں نظر آ رہی ہیں اس کمزوریوں کے مستقل حل اور مستقل بہتری کے لیے بھی فیصلے کرتے جائیں۔ اس کے مختلف پہلو ہیں، اس کے اندر ایک تو بالکل سادہ سی چیز کہ 18ویں ترمیم کے بعد، شاید پہلے بھی اتنا کوئی بہت اچھا مربوط نظام نہیں تھا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد صحت جو ہے وہ ایک ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے، صوبوں کے پاس اختیار ہے اس کا، اور معلومات جو ہیں وہ نہیں ملتی، کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں قومی فیصلہ ہو سکے، کیونکہ بیماری جو ہے وہ کسی صوبے کی سرحد کو نہیں ریکگنائز کرتی، ملکوں کی سرحد کو نہیں ریکگنائز کرتی، وہ آپ کی آمدنی کو نہیں دیکھتی، وہ آپ کے مذہب کو نہیں دیکھتی۔ تو اس لیے اگر اچھے فیصلے آپ نے کرنے ہیں تو سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ کو یہ تو پتا ہو کہ پورے ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، صلاحیت کیا ہے ہمارے صحت کے نظام کے اندر۔ تو وہ ایک ایمرجنسی کے طور پر جو کام کیا گیا این سی او سی کے اندر، اور وہ ایک بہت پاورفل ہم نے ڈیٹا بیس کریٹ کیا جس کے اندر این آئی ایچ نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اس کے اندر، اور ہیلتھ منسٹری کے دوسرے جو ذیلی ادارے ہیں انہوں نے بڑی اہم کردار ادا کیا صوبوں کے ساتھ مل کے، اور ہمارے پاس وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ روز صبح ہمارے پاس تمام لیٹسٹ انفارمیشن پورے پاکستان سے ہوتی ہے۔ اس کو پرماننٹ شکل کیسے دی جا سکتی ہے، ایک تو حصہ وہ ہے جس کی فیصل نے بات کی، دوسرا ظاہر ہے کہ ہمارے ہسپتالوں کی صورتحال کیا ہے، اس میں بھی کچھ تو فوری انٹرونشن کی چیزیں تھیں، آکسیجن کی کمی نہ پڑ جائے، اور آپ نے جب دیکھا ہمارے خطے کے اندر ہی ہم نے ممالک کو دیکھا کہ کس طریقے سے پریشانی کو ان کو سامنے کرنا پڑا۔ ہمارے یہاں بھی یہاں پہ یہ ہوا کہ پہلی لہر کے اندر ہمارے آکسیجن کے اوپر جو مریض تھے ہمارے ہسپتال کے نظام کے اندر، اس سے تقریباً 60% زیادہ ہمارے پاس مریض تھے تیسری لہر کے اندر جو ہم نے وہاں پہ دیکھے۔ لیکن آپ کو شاید پہلی لہر کے اندر زیادہ بات یہ سننے کو ملی ہو کہ بیڈ نہیں مل رہا کچھ بڑے شہروں کے اندر، کچھ ہسپتالوں کے اندر، آپ کو تیسری لہر کے اندر الحمدللہ ایسی بات سننے کو نہیں ملی، اس کے باوجود کہ 60% زیادہ تھے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے این ڈی ایم اے کے ذریعے ایک ایمرجنسی پروگرام کے تحت 2800 بیڈز کا اضافہ کیا، آکسیجن بیڈز کا، سارے پاکستان کے اندر وفاقی حکومت کے ذریعے ہم نے یہ کام کیا۔ اسی طریقے سے پوری اس کی سپلائی چین انکریز کی گئی، اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم امپروو کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہم نے اب پرماننٹ بھی سسٹم امپروومنٹ کرنا تھا۔ اس پرماننٹ جو ہم نے سسٹم کی امپروومنٹ کرنی ہے اس کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وفاقی صحت کا منصوبہ کووڈ رسپانس کی شکل میں ہم نے اس سال اپنے شامل کیا اپنے پی ایس ڈی پی کے اندر، اور ایک خطیر رقم تقریباً 60 ارب روپے وفاق خرچ کر رہا ہے سارے پاکستان کے ہسپتالوں کی بہتری کے لیے، اور اس کے ساتھ صوبوں نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو تقریباً 100 ارب روپے کے منصوبے ہو رہے ہیں جو اس سال شروع ہو رہے ہیں، جس سے پاکستان کے تمام علاقوں کے اندر ہسپتال کے نظام کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تیسرا جو اس کا لیول ہے یہ اس سے بھی زیادہ دور رس نتائج کا ہے، اور آج جو ہم جس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو لیے میں جنرل عامر آپ کو، آپ کی ٹیم کو، ہمارے جو چائنیز پارٹنرز اینڈ فرینڈز جو آئے ہیں ان کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور یہ میں میرے خیال میں حق بجانب ہوں کہ میں قوم کی جذبات کی ترجمانی بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ جس وقت یہ پہلی اناؤنسمنٹ دی تو میں سوشل میڈیا پہ
ٹویٹر پہ کافی سارے فالوورز ہیں، تو وہ ایک پلس آپ کو مل جاتی ہے نیشن کی کیا ہوتی ہے، کہ کس چیز کے اوپر زیادہ، اور اتنا زبردست ریئیکشن آیا لوگوں نے. تو دا نیشن از پراؤڈ آف دا ٹیم جی، قوم کو فخر ہے اس ٹیم کے اوپر، آپ نے NIH کے اندر جو کام کیا ہے، اور اس کو اور سے اور ہم نے بہتری کی طرف لے جاتے جانا ہے. آپ نے دیکھا ہے، آپ میں سے کئی لوگ جو ہیں، فیصل ہیں، جنرل عامر آپ ہوتے ہیں، جنرل ستی، اب آپ بھی کبھی کبھی آتے ہیں، اور ہمارے ساتھی ہیں یہاں پہ جو NCOC کی میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے. ہمیں سیکنڈ بیسٹ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. ہم وہ بات سننے کو انتظار ہو جو ایک پاکستان میں ایک ذہن بن گیا ہمارا پچھلے کچھ دہائیوں سے، کہ یہ پاکستان ہی یہاں چلتا ہے. جو بیسٹ ہو سکتا ہے دنیا کا، ہم نے اس کے لیے اسٹرائیو کرنا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے اکثر، اب یہ بشارت تو نہیں سن رہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی چیز کے اوپر مجھے پورے پاکستان سے تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا زبردست کام ہو رہا ہے، اور میں NCOC کی میٹنگ میں کہہ رہا ہوتا ہوں بالکل میں مطمئن نہیں ہوں، اس سے ہمیں بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ مجھے یقین ہے کہ برگیڈیئر بشارت اور اس جیسے جو ہیروز ہیں، یہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو دنیا میں بہترین جو کام یہ نہ کر سکے، کوئی ان سے بہتر کام کر سکے. اس لیے میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں. اسی طریقے سے جو ریسرچ کا نظام ہے، فیصل آئی ایم شیور آپ کے ہوتے ہوئے مجھے بالکل کانفیڈنس ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا. ہم نے ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ لیول کے اوپر لے کر چلے جانا ہے. حکومت کی جو ترجیحات ہیں اس کا میں آپ کو کووڈ رسپانس کا تو بتا ہی دیا، بٹ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تعلیم اور صحت اتنی بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، کہ ہمارے جو اعلیٰ تعلیم کا نظام ہے اس کے اندر جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے، وہ ہم نے صرف 3 سال کے اندر ہائر ایجوکیشن کمیشن کا 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا. اور سملرلی ہیلتھ کا تو تقریباً 3 گنا بڑھ گیا ہے جو وفاقی بجٹ ہے. تو پیسے بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے، ٹیم بھی موجود ہے جس کے پاس ویژن بھی ہے، گلوبل ایکسپوجر ہے، ایک جذبہ بھی ہے. جذبہ بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ ٹیم میں جذبہ بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتری سے بہتری کی طرف ہمارا چلتا رہے گا. آخر میں ایک پہلو جس کے اوپر شاید لوگوں نے اتنا زیادہ غور نہ کیا گیا ہو، اور میں پہلے ذرا اردو میں بتاتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے چائنیز دوستوں کے ساتھ اس کو انگریزی میں بھی میں دوبارہ دہراؤں گا. شاید ہم نے یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہماری آنکھوں کے سامنے پچھلے چند ماہ سے دیکھا گیا ہے، اور ہم نے شاید اتنا ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. یہ کسی کی سوچ سے باہر تھا. آج سے میں کہوں گا کہ 10 15 20 سال پہلے بھی یہ کسی کی سوچ سے باہر تھا کہ ایک عام چیز نہیں، وہ تو ایک عام عرف عام میں ہوتا تھا ہمارے جی چائنیز مال ہے تو چلو یہ سستا ہوگا. ایک عام چیز نہیں، دنیا کی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی، وہ چیز جو دنیا میں سب سے زیادہ مانگی جا رہی ہو، جو لٹرلی اس وقت اگر آپ میں دنیا کو پوری مکمل کر دوں تو نمبر 1 ڈیمانڈ اس وقت دنیا میں کووڈ ویکسین کی ہے. اور اس کٹنگ ایج چیز کے اوپر یہ صورتحال ہو کہ باقی مجھے دنیا کا پتہ نہیں، پاکستان میں کنزیومر جا رہا ہے، وہ ویکسینیشن سینٹر میں جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے جی یہ ایسٹرا زینیکا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے سائنو فارم چاہیے، وہ کہتے ہیں جی سائنو فارم تو آج نہیں ہے، تو وہ واپس آ جاتا ہے. دا چائنیز ویکسین از دا پریفرڈ ویکسین. یہ بھی سروے کرایا گیا، دا سنگل موسٹ پریفرڈ ویکسین فار پاکستانی، ساری ویکسینز کا نام اس میں تھا، وہ سائنو فارم ایٹ 50+%. اوکے، اب ہمیں یہ پاک ویک کو بھی پروموٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری اپنی اس کے اندر کولیبریشن ہے. یہ ایک انقلاب ہے، اور یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ علامہ اقبال کی آپ سوچ دیکھیں، جس نے تقریباً 1 صدی پہلے دنیا کو کہا کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو وہ مشرق سے سورج ابھر رہا ہے. اسی علامہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے، اس کا جو خواب دیکھا تھا وہ ایک عظیم ملک بننے جا رہا ہے. تو وہ مشرق سے ابھرتا ہوا سورج تو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاکستان کو عظیم ملک بھی بنتا دیکھیں گے. سو ان دی اینڈ Excellency, what I was saying was that there is a revolution which has taken place right in front of our eyes, and maybe we have not recognized it, on something which is the cutting edge technology product of the world, which the entire world is looking for. In today, a survey conducted in Pakistan, the majority of the country prefers Chinese vaccine over any Western vaccine which has been developed. This was unthinkable even I would say 20 years back. It's amazing, and as a country which considers itself to be the best friend of China and iron brother of China, it gives us immense
pride and joy to see the development that has taken place. So some of our own achievements we are proud of, like the collaboration that we are seeing, and some of it is the joy that we take in the progress of China. We take inspiration from the progress of China. You know, the Prime Minister quotes the example of China again and again and again as something that he wants to replicate in terms of economic development of the people, for the people of Pakistan. So it's really, really heartwarming the way China has supported us. As always, the two countries have always stood together, and in this biggest global challenge that the world has seen in the last century, once again we have seen China standing by Pakistan more than any other country of the world. So thank you on behalf of the people of Pakistan. Thank you very much. वफाकी वज़ीर असद उमर इस्लामाबाद में तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वही कौमें तरक्की करती हैं जहां तालीम को अमली तौर पर लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना सूरत हाल में पाकिस्तान की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर रही।